آج سے صرف 2 دہائیاں پہلے چلے جائیں تو اس دور کے مقابلے میں آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر کافی حد تک سوشل میڈیا اور میڈیا کی طاقت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں تک دین اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا جا سکتا تھا، اور ان سے کئی سو سال پرانی تہمت پرستیوں کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ اس وقت بھی خاص طور پر انڈین سب کانٹیننٹ کے یعنی کہ بر صغیر کے اندر کچھ ایسی تہمت پرستیاں، من گھڑت باتیں اسلام سے متعلق مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں جن کو باقاعدہ دین اسلام کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر مسلمان ان کو بچپن ہی سے سن کر یاد بھی کر لیتا ہے، اور کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ کیا اس کا حکم ہمیں ہمارا دین دیتا ہے یا پھر کسی سازش کے تحت پھیلائی گئی من گھڑت باتیں ہیں جن کو بس لوگوں کو گمراہ کر کے حکومت کرنے کے لیے پھیلایا گیا تھا۔ دوستو، مثال کے طور پر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان حج یا عمرہ کی سعادت کے لیے جاتا ہے یا پھر روضہ رسول مدینہ منورہ کے اندر حاضری دیتا ہے تو وہ مسلمان اپنی مرضی اور کوشش سے نہیں جاتا، بلکہ اس مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آتا ہے، اور وہی شخص اس کے لیے جا سکتا ہے جس کو بلاوا آئے۔ اور ہم میں سے تقریباً سبھی لوگ جب بھی کسی رشتہ دار یا دوست کو حج یا عمرہ کی مبارکباد دینے جاتے ہیں تو یہی الفاظ کہہ کر ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں، پر دوستو یہ الفاظ نہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا فرمایا ہو کہ میرا حکم ہوگا تو ہی میرے گھر کوئی آ سکتا ہے، اور نہ ہی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے اسی کے ساتھ ملتا جلتا کوئی قول ثابت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ جس کو ہم اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں کے کرپٹ ظالم حکمرانوں کی طرف سے ان لوگوں نے جان بوجھ کر عوام کے اندر یہ بات پھیلائی کہ جب بھی عوام ان کے خلاف ہو تو یہ حرم کعبہ کے اندر حاضری دے کر دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھو، اگر میں اتنا ظالم گناہ گار ہوتا تو کیا اللہ مجھے بار بار اپنے گھر بلاتا، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور میرا تم لوگوں پر حکمران ہونا بھی دراصل اسی کی مرضی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کی ذات پر کتنا بڑا الزام یا پھر بہتان ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، استغفر اللہ، اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کی یہ بالکل مرضی نہیں ہے کہ کوئی شخص قتل کرے، زنا کرے، شراب پیے، سود کھائے، لیکن جب بھی کوئی شخص ایسا حرام کام کرتا ہے تو وہ اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی سزا نہیں دیتے، بلکہ اس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں رکھا ہے۔ یعنی انسانوں کو یہ گناہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہے، اور اسی کو کہتے ہیں فری ول، اختیار، یعنی دنیا کے اندر جو بھی آپ کر سکتے ہو کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب آخرت میں آپ سے لے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں کسی بھی گناہ گار کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن آج بھی ہمارے ملک کے اندر کرپٹ حکمرانوں کو کعبہ کے اندر دیکھ کر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی نیک لوگ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری زندگی اتنا پیسہ جمع نہیں کر پاتے کہ کوئی ایک حج بھی کر سکے، پر آپ لوگوں کے حکمران اتنے ظالم اور کرپٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو ہر سال حج یا عمرہ کے لیے بلا لیتا ہے، اور یہ اس کا کس طرح کا انصاف ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ خود انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حج کو ہر صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے، اگر حج صرف بلاوے پر ہوتا تو نیک غریب لوگ کبھی بھی نہ جا سکتے، اور کرپٹ امیر ہر سال جایا کرتے۔ اصل میں یہ عقیدہ حکمرانوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو یہ ظاہر کر سکیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، کیونکہ وہ بار بار خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ یہ ایک فکری جال ہے تاکہ عوام کرپٹ حکمرانوں کے خلاف کبھی نہ بول سکے، نہ سوچ سکے، اور نہ ان کو مقدس سمجھنا شروع کر لیں۔
اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان دین کو افسانوں اور کہانیوں سے نہیں بلکہ علم، تحقیق اور دلیل سے پہچانیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا کے اندر عزت اور آخرت کے اندر انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اور اب میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ فی امان اللہ۔